جی السلام علیکم، ویلکم بیک گائز اندر نیو ولاگ۔ تو جی دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اٹلی میں مستقل طور پر کیسے آباد ہوں ہندوستانیوں کے لیے قانونی راستہ۔ اٹلی کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ بر صغیر کے جو لوگ ہیں وہ کیسے لیگل وے سے اٹلی میں آ سکتے ہیں۔ میں نہیں مانتا۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پر۔ تو چلو بنا کسی ٹائم ضائع کیے تو بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ اٹلی یہاں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، یہاں کی خوراک دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں کا موسم اور خوبصورتی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہزاروں ہندوستانیوں کے دل میں یہ خواب پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیاح کے طور پر نہیں بلکہ ایک مستقل طور پر اٹلی میں آباد ہوں۔ مگر کیا اٹلی میں مستقل رہائش حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا سوشل میڈیا یا اور پلیٹ فارم پر دکھایا جاتا ہے؟ اٹلی کی حکومت ہندوستانیوں شہریوں کو کن 4 قانونی راستوں سے مستقل طور پر اپنے ملک میں آنے اور یہاں بسنے کی اجازت دیتی ہے؟ ایک دلچسپ سوال آپ کے لیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹلی میں ایک ایسا راستہ ہے؟ آپ کو یہاں کسی امپلائر یا کسی بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنے پیسوں کی بنیاد پر ہی قانونی طور پر یہاں رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ 4 اہم اور مستند راستے بتائیں گے جن کے ذریعے کوئی بھی ہندوستانی شہری اٹلی میں قانونی طور پر آباد ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر راستے کی کیا ضروریات ہیں اور سب سے کم وقت میں آنے کا طریقہ کیا ہے۔ اٹلی میں مستقل آبادی کاری کا مطلب ہے پہلے طویل مدتی ویزا حاصل کرنا، اسے اجازت نامہ رہائشی میں کیسے تبدیل کروائیں، پرمیسو دی سوجورنو کیسے بنوائیں اور پھر مستقل رہائشی پرمیسو دی سوجورنو یو ای پر کیسے حاصل کریں۔ یہ 4 طریقے سب سے زیادہ عام ہیں۔ پہلا راستہ نمبر 1، پہلا راستہ تعلیم کے ذریعے اسٹوڈنٹ ویزا۔ یہ سب سے زیادہ مقبول اور آسان ابتدائی راستہ ہے۔ شروع کہاں سے کریں؟ ایک ہندوستانی طالب علم اٹلی کی کسی بھی سرکاری یا نجی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے اور اسٹوڈنٹ ویزے پر اٹلی میں آ جاتا ہے۔ ابھی مکمل ہونے کے بعد طالب علم کو 1 سال کا جاب سرچ ویزا مل جاتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آؤ گے تعلیم ختم ہونے کے بعد، جیسے ہی طالب علم کو کوئی نوکری مل جاتی ہے تو اس کا ویزا آسانی سے کام کے ویزے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مستقل رہائش، کام کے ویزے پر اٹلی میں مسلسل 5 سال تک قانونی طور پر رہنے کے بعد وہ لانگ ٹرم آف ریزیڈنس پرمٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ دوسرا راستہ ڈیکریٹو فلوسی کے ذریعے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو براہ راست کام کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کوٹا سسٹم، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ ایک سالانہ کوٹا نظام ہے جسے ڈیکریٹو فلوسی کہتے ہیں، جو غیر یورپی یونین کے لوگوں کو اٹلی میں کام کے لیے بلاتا ہے۔ ضرورت، آپ کو اٹلی میں موجود کوئی امپلائر ہونا چاہیے، ادھر آپ کا کوئی اپنا کاپو وغیرہ جو آپ کو نوکری دے اور آپ کی طرف سے حکومتی کوٹے میں درخواست دے۔ یہ ویزا کوٹے کی دستیابی پر منحصر ہوتا ہے اور ہر سال اس کی شرائط بدلتی ہیں۔ اہم بات، یہ ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ کو اٹلی آ کر اپنا رہائشی اجازت نامہ بنوانا ہوتا ہے۔ تیسرا راستہ خود روزگار یا کاروباری بزنس، سیلف امپلائمنٹ بزنس۔ یہ ان تجربہ کار پیشہ ور افراد کے لیے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ویزے کا نام موس ورک ویزا بھی کہتے ہیں۔ شرائط، آپ کو اٹلی میں کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا ہوگا جس میں آپ کو اپنی مہارت
استعمال کریں۔ آپ کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کافی رقم ہونا چاہیے اور اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے، جیسے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، اور آپ کا کام اٹالین معیشت کے لیے فائدہ مند ہو۔ مشکلات: یہ رستہ ویزا افسران کی طرف سے زیادہ جانچ پڑتال کا حامل ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی اکثر ایک محدود سالانہ کوٹا مقرر ہوتا ہے۔ چوتھا رستہ انتخابی رہائش۔ سوری دوستو، ڈائلاگ بھول گیا، نیکسٹ ویڈیو میں پوری کرتا ہوں ڈائلاگ۔ چوتھا رستہ انتخابی رہائش الیکٹیو یا ریزیڈنسا ویزا۔ یہ امیر یا ریٹائرڈ افراد کے لیے ہے جنہیں کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل چل لائف جو گزارنا چاہتے ہیں بھائی، کوئی کام دھندے کی جن کو فکر نہیں ہوتی۔ اہمیت: یہ وہ رستہ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو اٹلی میں رہنا چاہتے ہیں مگر اٹلی میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ ضروریات: آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے کافی اور مستقل آمدنی آ رہی ہے۔ یہ آمدنی کرائے یا پینشن یا کسی کمپنی سے ریٹائرمنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور یہ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اٹلی میں دوسروں پر بوجھ نہ بنیں، بغیر زندگی کو مشکلات میں ڈالے۔ یہ آمدنی عام طور پر سالانہ 32,000 یورو سے زیادہ ہونی چاہیے۔ فائدہ: اس ویزے پر آنے والے افراد کام نہیں کر سکتے مگر 5 سال بعد مستقل رہائش کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اٹلی میں آباد ہونا ایک سنجیدہ اور وقت طلب عمل ہے، لیکن ان 4 قانونی رستوں میں سے ایک آپ کے لیے ضروری کارآمد ہو سکتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی موجودہ صورتحال کے مطابق درست رستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک چھوٹا سا مگر اہم دستاویز ہے ڈاکومنٹ ہے جو ہر قسم کے مستقل رہائشی اجازت نامے کی درخواست کے لیے لازمی ہے اور جس کے بغیر آپ کا 5 سالہ قانونی قیام بھی صفر ہو سکتا ہے؟ اس دستاویزات کا نام کیا ہے اور کیا اسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہم اگلی ویڈیو میں اٹلی میں مستقل رہائشی کے لیے سب سے ضروری دا مسنگ پیس ڈاکومنٹ کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ اٹلی میں آباد ہونے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ان 4 میں سے آپ کا کون سا سب سے آسان رستہ ہے۔ اور یہ جو سب سے لاسٹ میں تھا نمبر 4 پر، یہ 32,000 یورو سے اگر آپ کی سالانہ آمدنی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو پھر اٹالیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں بھی اچھے علاقے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں تو DHA ہوتا ہے، اور ہندوستان کا مجھے نہیں معلوم، ادھر بھی کوئی ایسی ایک الگ سوسائٹی ہوگی جہاں پر امیر لوگ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اور کافی زیادہ سہولیات ان کو ملتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا ان 4 میں سے کون آپ کو ایزی لگتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے آسانی ہے، اگر آپ 32,000 یورو سے سالانہ آمدن ہے تو پھر بھی آسانی ہے، اور دوسرے جو 2 رستے ہیں ان میں آپ کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن امید نہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ آپ ضرور جلد از جلد اٹالیا میں آئیں گے۔ تو اوکے بھائی، مجھے اجازت، اپنا رکھیں خیال، اوکے۔ اور ایک سب سے ضروری بات، اگر آپ اٹالیا میں آنے کا سچ میں ارادہ رکھتے ہیں تو چاؤ ایرویدرچی، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، بنجورنو، بونوسیرا، بونا پومیریجو، کچھ الفاظ سیکھتے رہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے، 11 12 ہے، یہ گنتی ہے ادھر کی، یہ سیکھتے رہیں۔ اگر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، ایمبیسی میں جاتے ہیں، ان کو جا کر بنجورنو سالوے، جب آپ کا کیا اس کو بولتے ہیں یار، جب آپ کا انٹرویو ختم ہو جائے تو پھر آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں
ایرویدیرچی، بونو جرناتا، بونو لورو. تو ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے ویزے کے عمل کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو کہ ایرویدیرچی، چاؤ چاؤ، اللہ حافظ.